لله الذي ارتعل فلاك بالأرضين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا فيكم في القرآن العظيم ونحن إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمد أيده بعيده أيدنا بأحمده أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا محمد ادب گاہیشت زیر آسما درش نازکتر نفس گم کردہ می آیت جنیدو بایزیدی جا مصطفیٰ برسان خیش را کی دی ہما اوست اگر بہون رسیدی تمام بولا بیست. ساقی کوثر میرا جب میرے میں خانہ بنا ساقی کوثر میرا جب میرے میں خانہ بنا چاند سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا چاند سورج خم بنے ہر نجم پیمانہ بنا. ساقی کوثر میرا جب میرے میں خانہ بنا اس نے فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا اس نے فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا. دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا. اس نے فطرت کے ہر ایک جلوے سے بیگانہ بنا. دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا. دل بڑا ہوشیار تھا. میرے دل میں حب احمد کے ہیں گل بوٹے کھلے میرے دل میں حب احمد کے ہیں گل بوٹے کھلے. اب اسے کعبہ سمجھ بائیس کی بت خانہ بنا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. حب احمد کے ہیں گل بوٹے کھلے اب اسے کعبہ سمجھ بائیس کی بت خانہ بنا. چاند کی رفعت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے چاند کی رفعت کو چھو لینا کہاں کی عقل ہے. عقل یہ ہے چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا. چاند کو خود اپنا دیوانہ بنا. آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے آج بھی سورج پلٹ سکتا ہے تیرے واسطے. اپنے دل کو الفت احمد کا کاشانہ بنا اپنے دل کو الفت احمد کا کاشانہ بنا. اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک. یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا. اس بہانے ہی سے جا پہنچوں لبے اعجاز تک. یا الہی خاک کر کے مجھ کو پیمانہ بنا. ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز ہاتھ ملتی رہ گئی ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز. دل میرا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا دل میرا شمع رخ احمد کا پروانہ بنا. اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت و علیہ رسالت میں درود شریف و نذران عقیدت پیش فرمائیں.
اور حدیث درود شریف پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور نظرانے درود شریف پیش فرمائیں۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ وہ آج کے لیے صدنامہ بیان قرار دیا ہے، اس میں اگر سرسری طور پر دیکھیں تو سرکار کی 8 نعتیں ہیں۔ یا ایھا النبی، پہلی نعت تجھے، انا ارسلناک دوسری نعت یہ، شاہد تیسری، مبشر چوتھی، نذیر پانچویں، تعین اللہ چھٹی، سراج ساتویں، منیر آٹھویں۔ خطاب کرنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جس کی ہم سب آتی ہیں۔ جب کسی کو بلاتے ہیں تو کیسے بلاتے ہیں، کچھ اس کے آداب، کچھ اس کے ضابطے۔ ہر بڑے کو آپ یہ حق دیتے ہیں کہ اپنے چھوٹے کو وہ بلائے تو نام لے کر بلائے، اور نام بھی لے کے بلایا بھی جاتا، کسی کو بھی آپ آواز دیں گے۔ اور چھوٹے جو ہیں اپنے رشتے سے بلاتے، جو رشتہ جس کا لگتا ہوگا اس رشتے سے بلائے۔ بڑا جب کسی کو بلاتا ہے تو نام لے کے بلاتا، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ یہ ضابطہ قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ آپ دیکھیں گے، اپنی جگہ پر ہے کہ بڑے نے بلایا چھوٹے کو نام لے کر، آقا نے بلایا غلام کو نام لے کر، مالک نے بلایا مملوک کو نام لے کر، خالق نے بلایا مخلوق کو نام لے کر، رب نے بلایا مربوب کو نام لے کر، اور کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں ذرا بھی کوئی قباحت و شناعت نہیں۔ اس کے باوجود ایک مخاطب ایسا جس کا آقا جب اس کو بلاتا ہے تو بلانے کا ضابطہ بدلا ہوا، بلانے کے انداز میں کچھ نرالا پن ہے۔ یعنی خطاب کے اندر نعت نہیں کہی جاتی، خطاب کے اندر صرف خطاب مقصود ہوتا ہے، تعریف مقصود نہیں ہوتی، مگر نبی سے جو خطاب کیا گیا اس میں بھی نعت ہے، وہ خطاب بھی بانداز نعت۔ نبی سے جہاں جہاں خطاب آپ پائیں گے بانداز نعت، نام لے کر خطاب کہیں نہیں کیا گیا، اوصاف سے یاد کیا گیا۔ یا آدم اسکو انت و زوجک الجنہ فرمانے والا، یا داؤد ان جعلناک خلیفہ فرمانے والا، یا موسیٰ انی انا اللہ کہنے والا، یا عیسیٰ انی متوفیق کہنے والا، یا ابراہیم عابد الحاضہ ارشاد فرمانے والا، جو اپنے محبوب سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی۔ یہ یا کا لفظ بھی عجیب ہے، اور نہ جانے
کتنے اختلافات کا مرکز بنا ہوا کہ ہم یا سے کس کو بلائیں. یا سے بلانے کا طریقہ کیا؟ عربی ادب میں اگر آپ دیکھیں گے تو دور والے کو بھی یا سے بلاتے ہیں اور قریب والے کو بھی بلاتے ہیں. معیار کیا ہے خطاب کا؟ تو میں آسانی سے بات کہہ دوں، یا سے بلا سکتے ہیں آپ اس کو جہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکے، یا جس کو بلا رہے ہیں جہاں تک وہ سن سکے. آپ کی آواز کمزور ہے، سننے والے کی سماعت تیز ہے. اور اگر سننے والے کی سماعت کمزور ہے تو آپ کی آواز تیز ہے. کوئی بھی پوزیشن ہو سکتا ہے کہ دونوں طرف سے تیزی ہو، بولنے والا بھی تیز ہو، سننے والے بھی تیز ہو. پہنچنے کی بات ہے، پہنچنے کی بات. اچھا تو جس وقت آواز دے اسی وقت پہنچے، کیا یہ ضروری ہے؟ تو دیکھو ایک آواز دی گئی تھی، یا ایھا الذین آمنو، تو خدا نے خطاب کیا تھا یا سے، اور کس سے کیا؟ ایمان والوں سے. حکم کیا دیا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو یہ کس دور کے مومنوں سے خطاب تھا؟ اس خطاب کے سننے والے کون تھے؟ تو سرکار سے جنہوں نے سنا کیا وہی مخاطب تھے؟ سرکار سے جنہوں نے سنا کیا اس آیت کے وہی مخاطب، یا قیامت تک آنے والے سب مخاطب؟ تو جب معدوم کو بلایا جا سکتا ہے، جس کا وجود ہی نہ ہو، جس کا وجود ہی نہ ہو اس سے جب خطاب کیا جا سکتا، تو جو موجود ہو اس سے خطاب کرنے میں کیا ہے؟ بات وہاں بھی وہی ہے کہ وہ معدوم ضرور ہے، مگر جب موجود ہوں گے تو یہ خطاب ان تک پہنچے گا. بس خطاب کا پہنچ جانا کافی ہے. کیسے پہنچے؟ ان کی اپنی سماعت سے پہنچے یا کسی کے پہنچانے سے پہنچے. خطاب پہنچ گیا، مقصد حاصل. خطاب پہنچ گیا تو مقصد حاصل. یہاں پر عجیب معاملہ ہے. یا سے بلانے کی جب بات آتی ہے تو تقسیم لوگ کرنے لگتے ہیں، اور وہیں سے پھر وہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب یا اللہ کہنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر یا رسول اللہ کہنا سمجھ میں نہیں آتا. یا اللہ کہنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر یا رسول اللہ کہنا، اور ان کی سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ سمجھے ہوئے کہ سرکار تک یہ آواز پہنچتی، اسی لیے بات سمجھ میں نہیں آتی. مگر میرے سوچنے کا انداز دوسرا. یا اللہ کہنے والے جب کبھی آپ کو ملے، ان سے پوچھو یا اللہ کہہ کے تم بلاتے کس کو؟ یا اللہ کہہ کے تم بلاتے کس کو؟ خدا کی ذات کو؟ وہ کہیں گے ہی نا، یہ تو بولیں گے اللہ کو بلاتے. اللہ کی ذات کو بلاتے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، بلایا کس کو جاتا؟ بلایا اسے جاتا ہے جو دور ہو، یا قریب ہو متوجہ نہ ہو. ہمارے مولانا ہمارے قریب بھی ہیں، متوجہ. میں ان کو بلاؤں گا، اگر میں بلاؤں تو آپ سمجھیں گے کہ دماغ کی چول ڈھیلی ہو گئی کیا. وہ قریب بھی ہیں، متوجہ بھی. تو خدا کو جو تم بلاتے ہو، کیا خدا تم سے دور ہے؟ یا قریب اور متوجہ نہیں؟
تو جو خدا ہر آن متوجہ ہے اس کے بلانے کا مطلب یا اللہ تو کہا بھی نہیں سمجھے. سچی بات تو یہ ہے کہ یا اللہ کہنا آپ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے کہ خدا کی ذات کو بلانے کا مطلب کیا؟ وہ قریب بھی ہے متوجہ بھی ہے. اور قریب متوجہ ہو اسے پکارا نہیں جاتا, پکارنا بدتمیزی ہے. یہ تو بے ادبی کی بات ہے کہ ایک شخص قریب بھی ہو, ایک ذات قریب ہو متوجہ, تو وہ ذات جو ہر آن متوجہ, ہر آن قریب کی قربت کا اندازہ نہیں کر سکتے, اس کو آپ بلا رہے ہو. دور سمجھا تو کافر ہو گئے, غیر متوجہ سمجھا تو کافر ہو گئے. مسئلہ اتنا نہ دور سمجھو تو کافر, اپنی طرف متوجہ نہ سمجھو تو کافر. اب یا اللہ کہہ دے بلایا کس کو؟ تو پتا چلا کہ سمجھداری کام وہ نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں. مگر آپ بھی الٹ کے کہتے ہیں صاحب آپ بھی تو یا اللہ کہتے ہیں, آپ بھی تو اللہم کہہ کے دعا کرتے ہیں, آپ کس کو بلاتے ہیں؟ کہ میں ایسی بیوقوفی نہیں کرتا کہ میں خدا کی ذات کو بلاؤں. یا اللہ ضرور میں کہتا ہوں, مگر اس سے خدا کی ذات کو میں مخاطب نہیں کر رہا. وہ قریب ہے, متوجہ ہے, اس کو آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یا اللہ کہتے ہیں, مراد یا رحمت اللہ, اے اللہ کی رحمت. یا اللہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو مراد یا رحمت اللہ, اور جب ہم کسی کے لیے دعائیں بد کرتے ہیں تو مراد یا قہر اللہ. کبھی ہم خدا کے قہر کو بلاتے ہیں, کبھی ہم خدا کی رحمت کو بلاتے ہیں. اور رحمت خاص کبھی دور ہوتی ہے, کبھی قریب ہوتی ہے. رحمت خاص کبھی دور ہوتی ہے, کبھی قریب ہوتی ہے, کبھی متوجہ ہوتی ہے, کبھی غیر متوجہ ہوتی ہے. تو یا اللہ کا مطلب ہے یا رحمت اللہ. یا اللہ کا مطلب ہے تو نے تو ذات کو بلایا تھا نا, میں نے تو رحمت کو آواز دی ہے, میں نے تو رحمت کو آواز دی ہے کہ اے اللہ کی رحمت. اب تب یا اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. یا اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. اور رسول اللہ خود اللہ کی رحمت, رسول اللہ خود اللہ کی رحمت. تو یا رسول اللہ سے مراد اللہ کی رحمت, یا اللہ سے مراد اللہ کی رحمت. پتہ یہ چلا کہ سمجھداری کام ہم ہی کر رہے ہیں, جو ہم خدا کی رحمت کو کبھی رحمت کے نام سے بلاتے ہیں اور کبھی رسول کے نام سے بلاتے ہیں رحمت ہی کو. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بلانے کی بات, اور ایک نقطہ بس سمجھتے ہیں بلانے کے لیے. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی آواز وہاں پہنچتی ہے, آپ بلا سکتے. فاروق اعظم نے کوئی نادانی نہیں کی تھی جو ممبر رسول سے یا ساریت والجبل کہا. وہ جانتے تھے کہ آواز پہنچے گی. حضرت ساریہ نے سنا, مان لیجئے کہ سنانے والا بھی تیز تھا, سننے والے بھی تیز تھے. انہوں نے سنایا, انہوں نے سنا. یہ تو صحابیوں کی سماعت تھی نا, نبی کی سماعت میں کیسے سمجھا؟ کان کا حلقہ اگر دیکھو گے تو دھوکہ کھا جاؤ گے, اس کی قوت دیکھو گے تو سمجھ آ جائے گی. آنکھوں کی بناوٹ سب کی ایک طرح ہے, بینائی ایک طرح نہیں. کانوں کی بناوٹ سب کی ایک طرح ہے, سماعت ایک طرح نہیں. زبان سب کے پاس ایک طرح ہے, گویائی ایک طرح نہیں. دماغ سب کے پاس ایک طرح ہے, سمجھ ایک طرح نہیں. ہاتھ پیر سب کے پاس ایک طرح ہے, قوت ایک طرح نہیں. جب آپس میں تم ایک طرح نہیں تو نبی کی طرح کیسے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد. تمام مطلب یہ آپ خیال کرتے چلے جائیں تو نبی کی سماعت کا معاملہ ہی کچھ نہیں ڈالا. نبی کی سماعت کو سمجھنے کے لیے واقعہ بڑا مشہور ہے جو سنتے آپ رہتے ہیں. حضرت سلیمان چلے, وادی نمل سے گزرے, واقعہ نگاری مقصود نہیں. چیونٹی نے تمام چیونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلے جاؤ,
پھر سلیمان آ رہے ہیں، کہیں پامال نہ کر دے نا دانستہ قوم پر، کہیں لا علمی میں ان کا لشکر میں پامال نہ کر دے۔ اب قرآن کریم روایت فرما وَتَبَّسَمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان نے چونٹی کی آواز سنی تو مسکرا پڑے، چونٹی کی آواز سنی تو مسکرا پڑے۔ مفسرین اس باب میں اختلاف رکھتے کتنی دور سے سنی، کم سے کم والی روایت میں 3 میل سے سنی اور ایک روایت ہے 9 میل سے سنی۔ تو خیر اس بحث میں جانے دیجئے کہ 3 میل سے سنا کہ 9 میل سے سنا، تم ذرا کسی چونٹی کو پکڑ کر کے اپنے کان میں رکھ کے سن لو، اپنے کان میں رکھ کے سن لو۔ انہوں نے تو 3 میل سے سن لیا، چونٹی کی آواز سن لی، اس آواز کو کان میں رکھ کے بھی تم نہیں سن سکتے، تو پتہ یہ چلا کہ نبی کی سماعت اور ہوتی ہے، نبی کا سننا اور ہوتا ہے۔ اسی لیے نسیم الریاض میں فیصلہ کن انداز میں یہ بات کہی گئی ہے کہ الانبیاء علیہم السلام من جہت الاجسام والظواہر مع البشر وبواطنهم وقواهم الربانیہ ملکیۃ لذا ترى مشارق الارض ومغاربها وتسمع وتیت السماء وتشم رائحة جبریل اذا اراد النزول علیہم۔ انبیاء علیہ السلام ظاہری حیثیت میں بشر کے ساتھ ہیں، ظاہری حیثیت میں، ظاہری جسمانی کیفیت میں مع البشر، کیا احتیاط کیے، کل بشر نہیں کا، مع البشر، مع البشر، بشر کے ساتھ ہیں، مگر ان کا باطن اور ان کی روحانی قوتیں ملکوتی شان رکھتے ہیں۔ اسی لیے وہ زمین کے مشرقوں کو بھی دیکھتے ہیں اور زمین کے مغربوں کو بھی دیکھتے ہیں، آسمان کی آواز سنتے ہیں، اور حضرت جبریل سدرہ سے آنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ یہیں سے سونگ لیتے ہیں، وہ یہیں سے سونگ لیتے ہیں۔ سدرہ کہاں ہے؟ کوئی قریب کوئی جگہ ہے کیا؟ کئی منٹ کی ڈرائیو ہے، کیا سیکنڈ میں آپ پہنچیں گے؟ یہاں سے پہلا آسمان 500 برس کا راستہ، اس کی موٹائی 500 برس کا راستہ، پھر آپ پہنچ گئے 7واں آسمان پر 7000 برس کا راستہ، اس کے اوپر سدرہ، اندھا جنت الماوى، اس کے اوپر سدرہ، وہاں سے وہ چلنے کا ارادہ کرتے ہیں، چلنے کا ارادہ کیا، یہاں نبی نے سونگ لیا۔ یہاں قوت شامہ دیکھو نبی کی، ارادہ وہ کرے مہک یہاں آ جائے، ارادے کی مہک تو کوئی نہ سن سکا، ارادہ آپ کریں اس کی مہک میں مل جائے۔ ارے مہک قوت شامہ عموماً کمزور ہوتی ہے قوت باصرہ سے، دیکھنے کی قوت سے سونگنے کی قوت کم ہوتی ہے۔ دیکھنے کو ہم آسمان دیکھتے ہیں، مگر سونگنے کے لیے جب تک ناک کے قریب پھول نہ ہو سونگتے نہیں۔ خوشبودار چیز جب ناک سے لگتی ہے تو اس کی مہک آتی۔ تو میں یہ سوچنے لگا کہ جو سدرہ تک سونگتا ہو وہ دیکھتا کہاں تک ہوگا؟ جس کی قوت شامہ کا یہ عالم ہو کہ سدرہ تک سونگتا ہو، وہ جب دیکھنے پر آئے گا دیکھتا کہاں تک ہوگا؟ اس کی نظر سے کیا چیز ہے جو چھپ سکتی ہے؟ تو یہ دیکھیے، یہ ہوتی ہے نبی کی سماعت، یہ ہے۔ یہاں پر لوگ شبہات ڈالنے شروع کر دیتے ہیں، ارے صاحب آپ نے نبی کی سماعت کی ایسی بات کی تو حضرت یعقوب نے کیوں نہیں دیکھ لیا اپنے بیٹے کو؟ کنویں میں تو تھے، دیکھ کیوں نہیں لیا؟ خدا نے طاقت دی تھی تو دیکھ لیا۔ حالانکہ اگر سمجھنے کی بات آدمی کرنا چاہے تو سوچو، خدا نے ہمیں طاقتیں دے کر، طاقتیں دی ہیں، دیکھنے کی بھی دی، وہ ہمارے اختیار میں، جب چاہیں دیکھیں جب چاہیں نہ دیکھیں، جب چاہیں سنیں جب چاہیں نہ سنیں، یہ ہمارے اختیار میں۔ مگر خدا طاقت دے کر مجبور نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہ دے دیا ہے تو اب کبھی اس طاقت پر حجاب نہیں لا سکتا۔ اس کی مصلحت اپنی جگہ پر، اس کی حکمتیں اپنی جگہ پر، اس کا نظام و قانون اپنی جگہ پر۔ طاقت دینا اور چیز، اور طاقت کو استعمال کرنے کی فرصت دینا یہ اور چیز ہے۔ اس کو میں ایسے سمجھاؤں، مجھے دیکھنے کی طاقت ہے کہ نہیں؟ میں جو سامنے جو آئے منظر ہے میں دیکھ سکتا ہوں کہ میں کسی ایک منظر میرے سامنے سے گزرنے والا تھا، ہمارے مولانا چاہتے یہ تھے کہ وہ منظر میں نہ دیکھوں،
پیچھے سے وہ آئے, میری آنکھ پر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا, اور اتنا مضبوط ہاتھ کہ میں چھڑا نہیں سکا. جب منظر گزر گیا پھر ہاتھ ہٹا دیا, پھر میں دیکھنے لگا. تو اب جو تھوڑا منظر میں نے نہیں دیکھا اس سے میں اندھا نہیں ہوا, دیکھنے کی طاقت ختم نہیں ہو گئی. مجھے نابینا نہیں کہا جائے گا. اب یہ مولانا سے پوچھو کہ انہوں نے کیوں نہیں دیکھنے دیا. یہ نہ سمجھو کہ میری طاقت ختم ہو گئی, طاقت ہے مگر انہوں نے کیوں نہیں دیکھنے دیا اب یہ بتائیں گے. تو قوت قدسیہ نبیوں کو دی گئی, مگر خدا نے حکمت کا حجاب کیوں ڈال دیا؟ یہ حضرت یعقوب سے نہ پوچھو, یہ خدا سے پوچھو, مجھ سے سمجھو. اور کچھ جواب کچھ عجب نہیں کہ تمہاری سمجھ میں جواب آئے کہ اگر میں وہاں دکھا دیتا تو کیا ہوتا, نہیں دکھایا تو کیا ہوا, دکھا دیتا تو کیا ہوتا. یہی تو ہوتا کہ میرا یعقوب میرا پیغمبر جا کے نکال کے لے آتا, اپنے گھر میں رکھ لیتا, مگر مجھے تو یہ دکھانا تھا کہ یہاں نہ دیکھو, ابھی سے مصر کا بادشاہ بنانا ہے, وہاں کی نبوت دینی ہے, وہاں زمین کا قبضہ دینا ہے. میں نے تو منصوبہ کچھ اور بنایا ہے, میں نے کچھ اور منصوبہ بنایا ہے. نبوت کے راستے ان کے لیے کھلے ہیں, بادشاہت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. تو یہ کام تو نہیں ہوتا. تو دیکھو جب گھر میں تھے, جب کنویں میں تھے نہیں دکھایا, جب مصر میں تھے تو سنگھا دیا, سنگھا دیا. انی لاجد ریحا یوسفا, انی لاجد ریحا یوسفا. میں تو اپنے یوسف کی مہک سنگھ رہا ہوں. اب میں بتائیے مصر کی سنگھا دے, وہ کنویں کی نہ دکھا سکے. معلوم ہوا کہ نبی کی شان ہی کچھ اور ہے, ان کی قوت کچھ اور ہے. تو ہم بس اتنا یقین ہے کہ ہمارا نبی گنبد خضرا میں رہ کر سنتا, اور صرف یہی نہیں, سرکار نے کہا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی, میں اہل محبت کو درود خود سنتا. اسمعوا صلاۃ اہل محبتی, صلاۃ تو خیر نہیں معروضۃ علیہ, اور جو دوسرے یوں ہی پڑھتے ہیں وہ بھی پیش کیا جاتا ہے, وہ بھی پیش کیا جاتا ہے, مگر جو خلوص و محبت سے پڑھتا ہے اس کو رسول خود سنتے ہیں, خود سنتے ہیں. یہاں پر آپ تعجب کریں گے, ایک دو آدمی بیٹھے ہوئے, ایک محبت سے پڑھ رہا, ایک بے دلی سے پڑھ رہا, تو ایک کا رسول سنتے ہیں دوسرے کا نہیں سنتے. سبحان اللہ. دوسرا پیش ہوتا ہے, ان کی سنتے ان کی نہیں سنتے. ارے بتائیے محبت تو دل کی کیفیت کا نام ہے. رسول یہ بھی جانتے پڑھنے والا کیسا ہے, دل پہ نظر ہے. تو مطلب سننے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی نہیں سنتے, سنتے سب کی ہے. توجہ ادھر ہے, توجہ محبت والے کی طرف ہے, رحمت کا جھکاؤ محبت والے کی طرف ہے. ورنہ سنتے تو سبھی کے ہیں جو دل کی حرکت سمجھ لے کہ پڑھنے والے نے محبت سے پڑھا یا بے دلی سے پڑھا. اب سننا تو ہلکی بات رہ گئی اس کے لیے. ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جائیں تو سرکار سنتے ہیں, وہ سنتے ہیں جو تم سن نہیں سکتے, وہ دیکھتے ہیں جو تم دیکھ نہیں سکتے. اسمع ما لا تسمعون, ارى ما لا ترون, میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. تو جب وہ سن سکتے ہیں تو ہم بلا سکتے ہیں. اب دوسری منزل کی طرف میں لے چلوں. یا ایھا النبی, یہ ایھا کا لفظ بھی خوب ہے, اور گرامر کی بات آپ تھوڑی سمجھ لیں گے تو زیادہ آپ محظوظ ہوں گے. یہ ایھا سے جہاں جہاں خطاب ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی خصوصیت ملحوظ ہے. یہاں پر جید علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے, اسی لیے ہمت ہو رہی اس طرح کی باتیں کرنے کی. ایھا سے جب خطاب ہوتا تو وہاں کوئی نہ کوئی خصوصیت ملحوظ ہوتی ہے. مثال اگر اب میں کہ یا رجل, اے مرد, کوئی پتہ نہیں. یا ایھا الرجل, اے مخصوص مرد, خصوصیت آ جاتی تھوڑی سی. یا عالم, اے جاننے والے, کسی کو بھی بلا لو. یا ایھا العالم, اے مخصوص جاننے والے. یا قاری, کسی کو بھی آپ کہہ کے بلا لیں, کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ کس کو آپ بلا. یا ایھا القاری, اے مخصوص پڑھنے والے.
یا ایھا الولد، اے مخصوص بچے. تو جہاں جہاں ایھا کا لفظ ہوتا وہاں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، وہاں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے. خصوصیت کیا ہے یہ تو بلانے والا سمجھے کہ کس خصوصیت سے اس نے بلایا. مگر ایک بات سمجھ میں آئے، جب ہم کہتے ہیں یا ایھا العالم، اے مخصوص عالم، تو ایسا لگتا عالموں میں سے چن لیا. یا ایھا القاری، اے مخصوص پڑھنے والے، یہ پڑھنے والوں میں سے چن لیے گئے. یا ایھا الولد، اے مخصوص بچے، بچوں میں سے آپ نے چن لیا. جو لفظ بولیں گے اسی میں سے آپ نے ایک مخصوص نکالا. تو یا ایھا النبی، اے مخصوص نبی، یعنی نبیوں میں سے چن لیا. نبیوں میں سے چن لیا جو پہلے ہی سے چنے ہوئے تھے. اب اس میں سے اگر کوئی چن لیا جائے تو اس کی مثال کہاں ملے گی، اس کی نظیر کہاں ملے گی؟ بالکل. تو اگر آپ دیکھیں تو حاصل مراد یہ ہوتا ہے کہ اے بے مثل نبی، اے بے نظیر نبی. مگر نہیں، بات ابھی نہیں بدلی. آپ نے صاحب یہ کہاں سے آپ نے گھما پھرا کر کے ایھا ہو مخصوص ہو، تو کیا ایھا سے جس کا خطاب ہوتا ہے وہ بے مثل ہوتا ہے؟ وہ بے مثل ہوتا ہے. جس کا خطاب ہو جائے وہ بے مثل. خدا کسی سے ایھا سے خطاب کر دے تو کیا بے مثل ہوگا؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے جھرمٹ مارنے والے، اے چادر کے لپیٹنے والے. تو کیا کوئی دوسرا جھرمٹ نہیں مارتا؟ کیا کوئی دوسرے لوگ کملی نہیں اوڑھتے؟ کیا دوسرے لوگ چادر نہیں لپیٹتے؟ کیا سنو، نگاہ محبت سے دیکھو، لپیٹنے والے تو بہت سے ملیں گے، لپیٹنے والے بہت سے ملیں گے، مگر کائنات کا تاجدار اگر یہ انداز اختیار کرے تو یہ بے مثل انداز ہے. اے محبوب، محب کی نظر سے دیکھو، اے محبوب، یہ جھرمٹ مارنا بھی بے مثل ہے، یہ کملے کا اوڑھنا بھی بے مثل ہے، یہ چٹائی کا بیٹھنا بھی بے مثل ہے. واقعی اے بے مثل جھرمٹ مارنے والے، اے بے مثل چادر کے اوڑھنے والے. اس لیے کہ محبوب کی ہر ادا بہت پیاری ہوتی ہے. چاہنے والے کے محبوب کی ادا پیاری ہوتی ہے. پھر آپ نے کہا کہ صاحب یہ بات ابھی نہیں بنی گا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اس میں بھی تو ایھا ہے. تو کیا یہ ایمان والے بے مثل ہیں؟ کیا حضرت آدم کے ماننے والے مومن نہیں تھے؟ کیا حضرت ابراہیم کے ماننے والے مومن نہیں تھے؟ کیا حضرت مسیح کے ماننے والے مومن نہیں تھے؟ ہم کہتے ٹھیک، وہاں بھی یہی بات ہے، سب ایمان والے تھے، مگر اے محمد عربی کے ماننے والے، تم بے مثل ماننے والے ہو، تم بے مثل نبی کے ماننے والے ہو، تمہارے ایمان کی مثال ہی نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. پھر آپ نے کہا ابھی بھی بات صاف نہیں ہوئی، اس لیے کہ کافروں سے بھی کہا گیا قل یا ایھا الکافرون. یہاں بھی ایھا کا لفظ ہے، یہاں بھی ایھا کا لفظ ہے. قل یا ایھا الکافرون. کیا اور پہلے کے جو کافر تھے وہ کافر نہیں تھے؟ جنہوں نے انبیاء کو ستایا، کفر کیا، وہ کافر نہیں تھے؟ بات سچ ہے، سب کافر تھے، مگر اے رسول عربی کے نہ ماننے والوں، تمہارے کفر کی مثال نہیں مل سکتی. تم بے مثل کافر ہو، تمہارے کفر کی مثال نہیں مل سکتی. غضب کی بات، چاند کے ٹکڑے ہو گئے، تمہارے دل کے ٹکڑے نہیں ہوئے. سورج پلٹ آیا، تم نہیں پلٹے. کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، تم نے کلمہ نہیں پڑھا. جانور جھک گئے، تم نہ جھک سکے. درختوں نے اطاعت کر لی، تم نے اطاعت نہ کر سکے. تمہارے کفر کی تو مثال ہی رہی، تمہارے کفر کی مثال ہی رہی. سراپا معجزہ کو دیکھتے رہے، انکار کرتے رہے، تمہارے کفر کی مثال ہی نہیں. تو میرا رسول وہ ہے جس کو نسبت ہو جائے وہ بے مثل ہو جائے، جس سے نسبت ہو جائے وہ بے مثل ہو جائے. اگر نسبت ایمان لے کر آؤ گے بے مثل مومن بنو گے، نسبت کفر لے کر آؤ گے بے مثل کافر بنو گے، نسبت نفاق لے کر آؤ گے تو بے مثل منافق بنو گے. یہ رسول وہ ہے جو آئے اسے بے مثل کر دے. یہ رسول وہ ہے کہ دشمنوں کو بھی بے مثل کر دیا، دشمنوں کو بھی بے نظیر کر دیا.
سا سوچو، رسول کا مدینہ بے مثل مدینہ، رسول کا پسینہ بے مثل پسینہ، رسول کے اصحاب بے مثل اصحاب، رسول کے ازواج بے مثل خواتین، رسول کی آگ بے مثل آگ، رسول کا شہر بے مثل شہر، رسول کا دین بے مثل دین، رسول کی امت بے مثل امت، رسول کا زمانہ بے مثل زمانہ، جس سے نسبت تم کو بے مثل بنا دے وہ تمہارے مثل کیسے ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اے بے مثل نبوت والے، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ویسے بھی دیکھیے سرکار کی نبوت کی بے مثلی. نبی کے معنی جانتے کیا؟ خبر رکھنے والا، خبر دینے والا. یہ نبعون ایک لفظ ہے، قرآن کریم میں بھی جس کا استعمال ہے وہ خبر کے معنی ہی میں. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو خبر کے معنی جو خبر دے وہ نبی. تو کیا ریڈیو کو بھی نبی کہو گا؟ اخبار بھی خبر دیتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی نبی ہوگا. ٹی وی بھی نبی، اخبار بھی نبی. یہ جو جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں وہ سب یہ سب نبی ہے. معلوم ہے کہ نہیں، نبی ایسی خبر دینے والا جو نبی کے سوا کوئی دے نہ سکے. جو نبی کے سوا دے نہ سکے ایسی خبر دینے والا نبی. اب وہ کون سی خبریں ہیں؟ وہ غیب کی خبریں. غیب ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی خبر نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. اور جب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اب وہ نبی کے معنی ہوا غیب کی بات بتانے والا. اے بے مثل غیب کی بات رکھنے والے اور اے بے مثل غیب کی بات بتانے والے. خود سرکار کی نبوت کی خصوصیت اپنا دیکھنا چاہیں آپ تو کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں آئے. دائرہ نبوت بڑا وسیع. آخری نبی، قیامت تک کے نبی. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کا کام کیا؟ بنیادی کام. بنیادی کام سب کو متحد کر دینا عقید و عمل کے لحاظ سے. یہ ہے نبی کے فرائض نبوت میں سے کہ ایسا پیغام دیں کہ اس پیغام پر اگر آپ عمل کریں تو اتحاد لازم. اسی لیے جتنا دائرہ نبوت وسیع اتنا اتحاد کا بھی دائرہ اتنا ہی وسیع. تو نبی کا کام کیا ہے کہ مخلوق کو مخلوق سے ملا دے، ایک کام، اور مخلوق کو خالق سے ملا دے، دو کام. صرف خالق سے ملانے نہیں آئے، صرف مخلوق سے ملانے نہیں آئے، مخلوق سے بھی ملا رہے ہیں اور خالق سے بھی ملا رہے ہیں. اسی لیے جو عبادتوں کا نظام ہمیں دیا گیا ہے آپ دیکھیں گے وہاں مخلوق سے مخلوق بھی مل رہی ہے اور خالق سے بھی ملا رہے ہیں. دیکھو خدا، نماز تو آپ خدا کے لیے پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو گھر میں نہیں پڑھ سکتے کیا؟ یہ مسجد میں کیوں؟ یہ مسجد میں کیوں بلایا گیا؟ صرف خدا ہی سے ملانا ہوتا تو گھر ہی سے ملا دیتے، مسجد لانے کی ضرورت نہیں تھی. مگر مسجد میں لا کر کے آپ کو بہت زیادہ سبق بھی دینا، کچھ ٹریننگ بھی ہے اس میں، اور یہ بھی کہ جب تم مسجد میں آؤ گے
تو تمہارا سجدہ تمہیں خدا سے ملائے گا، تمہاری جماعت مخلوق خدا سے ملائے گی۔ کاندھے سے کاندھا کیسا ملایا نبی نے؟ ایسا ملا دیا کہ آج تک کوئی ایسا ملا نہ سکا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئی، تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ذرا صاحب خیال کرتے جائیں، اور کتنی شائستگی کہ آپ نے اپنے امام کو بڑھا دیا نا، اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے سب پوچھتا، اور پھر یہ بھی دیکھتے کہ جو جس ترتیب سے آتا اسی ترتیب سے صف میں بیٹھتا، یہ نہیں کہ پھلانگ لگاتا ہوا آ گیا اور پیچھے بیٹھنے میں ذرا بھی اسے تکلف نہیں، اور صف میں کھڑا ہوتا یہ بھی خیال نہیں کرتا میرے آگے کون، حبشی ہے کہ عربی ہے، رومی ہے کہ اجمی ہے، غریب ہے کہ امیر ہے، نہیں دیکھتا۔ اور ایسا بھی ہوتا کہ آگے غریب ہوتا پیچھے امیر ہوتا، یہ دیر میں آنے کے عادی ہے نا تو اکثر پیچھے ہی ہوتے ہیں، مگر ذہن و فکر کی طہارت تو آپ دیکھیں کہ جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، جہاں غریب کا پیر ہوتا وہاں امیر کا سر ہوتا، مگر نہ غریب کے دل میں غرور پیدا ہوتا، نہ امیر کو اپنی کمتری کا احساس ہوتا۔ ذہن و فکر کو دیکھیے، اور اس کے بعد جب امام بنا کر کے آپ نے کسی کو آگے بڑھا دیا، یہ آپ کا بنایا ہوا امام، آپ کا مقرر کیا ہوا امام بڑھا دیا، اب اس کے اشارے پر عمل کتنا کرے؟ جیسے جیسے وہ آپ کو اٹھا بٹھا رہا ہے آپ آرام سے اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ بھئی وہ امام صاحب کچھ ہو بھی تو سکتے ہیں آپ کے رشتے میں بھی نا، کسی کے باپ ہوں گے، کسی کے چچا ہوں گے، کسی کے نانا ہوں گے، کسی کے دادا ہوں گے، مگر یہاں کے آداب تو دیکھو، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یوں نیت کرتا ہو کہ پیچھے اپنے ابا جان کے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز، پیچھے اپنے نانا کے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز، پیچھے اپنے چچا کے۔ نہ کوئی چچا کہتا ہے، نہ کوئی نانا کہتا ہے، نہ کوئی ابا کہتا ہے، نہ کوئی بھائی کہتا ہے، سب کی بولیے کہ پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے، باپ بھی امام کہہ رہا ہے، نانا بھی امام کہہ رہا ہے، دادا بھی امام کہہ رہا ہے۔ تو یہ مقام ایسا ہے جہاں کوئی آ جائے رشتے نہیں لگائے جاتے، یہاں کا تو صرف ایک رشتہ ہے، وہ امام ہے تو مقتدی ہے، وہ امام ہے تو مقتدی ہے۔ ہاں جب وہ مسند چھوڑ دے پھر کوئی بھی رشتہ لگاؤ، جو جیسا رشتہ، مگر جب تک وہ اس مسند پر ہے تمہیں اپنا امام سمجھ کر کے کھڑا ہونا۔ اگر امامت کی نیت نہ کرو تو نماز نہیں ہوگی، اگر اس کو امام نہ سمجھو تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ تو امام سمجھ کر کے کھڑے ہیں، امام سمجھ کر جھک رہے ہیں، امام سمجھ کر سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کو امام آپ نے سمجھا۔ اب جب مصلی چھوڑے تب رشتہ لگاؤ نا۔ واقعی امام کو مقام پتا چل گیا کہ جب امام مسجد کا یہ حال ہے کہ وہ مصلی امامت پہ چڑھ جائے تو سارے رشتے ہوا ہو جاتے ہیں، سارے رشتے ہوا ہو جاتے ہیں، تو امام الانبیاء کی کیا شان ہے؟ امام الانبیاء کی شان کیا ہے؟ اب انہیں دیکھنا ہے تو رشتہ لگا کے نہ دیکھو، رشتہ لگا کے نہ دیکھو، اب صرف ایک رشتہ ہے، وہ نبی ہے، ہم امتی، وہ نبی ہے، ہم امتی ہیں۔ اسی لیے جو رشتے والے بھی تھے وہ رشتے سے پکارتے نہیں، جو واقعی رشتے والے تھے وہ رشتے سے پکارتے نہیں تھے۔ حضرت عباس سے ایک بات کہی تھی اللہ کے رسول نے، انت اکبر منی، اے چچا آپ مجھ سے بڑے ہیں، عمر میں کچھ زیادہ تھے، 2 سال کے، اے چچا آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ فوراً حضرت عباس نے کہا لا یا رسول اللہ، لا یا رسول اللہ بل حسن، میں آپ سے بڑا نہیں ہوں، کچھ پہلے پیدا ہو گیا، میں آپ سے بڑا نہیں ہوں، کچھ پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ یہاں سے راز سمجھ میں آ گیا۔ حضرت بایزید بستامی کے تعلق سے ایک بات مشہور تھی کہ جو کافر بھی ان کو دیکھ لے تو مومن ہو جائے، کافر بھی ان کو دیکھ لے تو مومن ہو جائے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی سے پوچھ لیا محمود غزنوی نے، یہ کیا بات ہے؟
حضرت بائزید کو کافر دیکھ لے مومن ہو جائے، اور رسول عربی کو ابو جہل نے دیکھا، ابو لہب نے دیکھا، عتبہ و شیبہ نے دیکھا، وہ ایمان والے نہیں ہوئے، وہ ایمان والے نہیں ہوئے. تو ابو الحسن خلقانی نے کیا جواب کیا تھا؟ نادانو سمجھو، ابو جہل نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں، ابو لہب نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا نہیں، اس نے تو محمد ابن عبداللہ کو دیکھا، اس نے عبداللہ کے بیٹے کو دیکھا، عبد المطلب کے پوتے کو دیکھا، اپنے بھتیجے کو دیکھا. اللہ کے رسول کو دیکھتا تو مومن ہو جاتا، اللہ کے رسول کو دیکھتا تو یقیناً ایمان لے آتا. رشتہ لگا کے دیکھا، بھتیجا سمجھ کے دیکھا، تو بھتیجا سمجھ کے دیکھو گے تو ایمان نہیں لا سکتے. رشتہ لگا کر بھائی بنا کے دیکھو گے تو ایمان نہیں لا سکتے، رشتہ لگا کر کے دیکھو گے تو ایمان نہیں لا سکتے. صرف دیکھنے کی بات ہے، وہ رسول ہے ہم امت ہے، دوسری بات دیکھنے کی ہے ہی نہیں ہے. وہ رسول ہے ہم امتی ہیں. رشتہ لگا کر دیکھیں. آپ کہیں گے بھئی چلو ابو لہب مر گیا، ابو لہب مر گیا، اس کا رشتہ بھی مر گیا، کبھی دیکھا ہوگا، اس نے بھتیجا سمجھ کر. ہم نے کہا بات تو صحیح ہے کہ وہ چلا گیا، اب اس سرکار کو بھتیجا کون کہے گا. اس نے سوچا، رشتہ لگایا، ابو جہل نے اپنا رشتہ لگایا تو کہا کہ بھئی وہ تو چلا گیا، ٹھیک ہے چلا گیا، مگر اس کا بنائے ہوئے رشتے وہ فنا نہیں ہوئے. جو بنا کے چھوڑ کے گیا تھا بس تعبیر بدل گئی، لب و لہجہ بدل گیا، لب و لہجہ بدل گیا. اچھا ایک بات بتاؤ، میرا بھتیجا میرے بیٹے کا کیا؟ جس کو میں بھتیجا کہوں گا بیٹا کیا کہے گا؟ بھائی کہے گا نا، بھائی کہے گا نا، بھائی کہے گا. ظاہر ہے کہ وہ تھوڑی بھتیجا کہے گا، یہ تو باپ کہتا تھا نا، یہ تو باپ کہتا تھا بھتیجا، بیٹا تھوڑی بھتیجا کہے گا. بیٹا تو اپنا رشتہ لگائے گا نا، باپ کا بنایا ہوا رشتہ. تو جس کو ابو جہل ابو لہب نے اپنا بھتیجا سمجھا، اس کے بیٹے اپنا بھائی کہہ رہے، تو رشتے میں ذرا فرق ضرور ہو گیا، باپ بیٹے کا فرق ہو گیا، اسی لیے بولی بدلی ہوئی ہے. سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه. نبی نے ملایا کہ نہیں ملایا؟ اور آپ کہتے ہیں صاحب امام صاحب سے کیوں نہیں رشتہ لگاتے؟ مصلی سے ہٹے تو بھتیجا چچا کہہ کے بلاتا ہے، بیٹا باپ کہہ کے بلاتا. کہا مصلی سے جب ہٹے تب نا، مصلی سے ہٹے جب نا. میرا حبیب مصلی نبوت سے کب ہٹا؟ جب مصلی چھوڑے تب رشتہ لگاؤ. یہ تو وہ مصلی ہے جس پر نبی پیدا ہی کیے گئے. کن تو نبی وعد و بین الماء والطین، نبی حضرت آدم کا وجود نہیں تھا اور رسول مصلی نبوت لے کے آئے. یہاں سے تو کبھی وہ ہٹے ہی نہیں. دیکھیے اللہ کے رسول نے آپ کو ملایا، مگر ایک محلے کو ملا دینا یہ نبوت کا کام نہیں، بلکہ ملانے کے لیے چند محلے والے آؤ، جامع مسجد میں مل جاؤ. ملنے والوں کا دائرہ بڑھا. اس کے بعد اس سے بھی مقصد حاصل نہیں ہوا، پورے شہر والوں آؤ، عیدگاہ میں مل جاؤ، کم از کم سال میں 2 بار عیدگاہ میں آ کے مل جاؤ. کانٹے سے کانٹا مل جائے، زبان سے زبان مل جائے، اداؤں سے ادائیں مل جائیں، بالکل مل جاؤ. دوستو سرکار نے بہت کافی ملا دیا، آج تک کوئی دنیا اتنا ملا نہ سکی، بہت کافی ملا دیا، مگر ابھی ملانے کا کام جاری ہے. کیوں؟ ابھی کچھ فرق ضرور ہے. عیدگاہ میں ملے ہوئے تو ضرور ہیں، لباس کا فرق ہے. کسی پر امیری کا لباس ہے، کسی پر غریبی کا لباس ہے. کوئی آقا نظر آ رہا ہے، کوئی غلام دکھائی پڑ رہا ہے، لباس بدلے ہوئے ہیں. تو سرکار آپ نے کاندھا تو ملا دیا، لباس نہیں ملا، ابھی انداز نہیں ملا، ابھی چہرے نہیں ملے. اچھا تو ہے پوری دنیا والوں آؤ کعبہ کے سامنے سب مل جاؤ، میدان عرفات میں مل جاؤ، مزدلفہ کی وادیوں میں مل جاؤ، اور سنو اچھی طرح سے سنو. یہاں لباس اتار کر آنا، میقات کے اندر داخلہ نہیں ہوگا. چادر لپیٹ دو،
चादर लपेट लो और उसके बाद आओ। अरे चादर लपेट ले, इतना अच्छा कपड़ा उतार दे, चादर लपेट कर क्या मैं? और क्या हरम आ गया? नहीं अभी नहीं आया, अभी तुम मीकात से गुजरने वाला है, अभी मीकात से गुजरने वाला, लिबास बदल ले। बात क्या है? अरे नादान, खुदा की बारगाह जलाल में अब तेरी हाजिरी होने वाली है, क्या मुंह लेके जा रहा है, कौन सा अमल लेके जा रहा है, कौन सा किरदार लेकर जा रहा? जाने से पहले महबूब का लिबास ले ले, महबूब की अदाएं ले ले, महबूब का अंदाज ले ले, महबूब के अंदाज में, उनके लिबास में अपने को छुपा ले, अपने को छुपा ले। रहमत की नजर उस लिबास पर होगी, उस लिबास वाले पर होगी, उस लिबास वाले पर होगी। आओ मिल जाओ। मिल, अब पता ही नहीं चलता महमूद कौन है, बयास कौन है, आका कौन है, मजदूर कौन है, मालिक कौन है, ममलूक कौन है, पता ही ऐसा मिला दिया। बल्कि क्या मिलाया, बिल्कुल दीवाना बना दिया, अपनी बारगाह का दीवाना बना दिया। और मैं तो देखता ये हूं कि बिल्कुल दीवानों के अंदाज भी मिल रहे हैं। आपने दीवानों को सुना होगा कि दीवाना अजीब दीवाना होता, उसको तो अपनी अक्ल पर कुछ काबू तो होता नहीं, अपने ख्याल में गुम रहता, उसे उसको पहनने, उसे ये तो सिला हुआ कपड़ा अच्छी तराश खराश का, ये तो होशियार लोग पहनते हैं। तुम्हें दीवानों का लिबास पहनाकर लपेट लिया, कपड़ा है लपेट लिया, सीने सिलाने वाली बात ही नहीं, तो होशियार लोगों का काम है, बस लपेट लो और बारगाह खुदाबंदी में हाजिर हो जाओ। और उसके बाद दीवानों के अंदाज आपने ये भी देखा है, बाल बढ़ गया नहीं मुड़ाता, जूं पड़ गई नहीं निकालता, नाखून बढ़ गए नहीं तरसवाता। क्यों? दीवाना, ये तो होशियारों का काम है। इसीलिए हालत हराम की अहकाम है कि जूं न मारना, बाल न कटवाना, नाखून न कटवाना, पता चले पक्का दीवाना, पक्का दीवाना। अरे ऐसा रगड़ के मत नहाना कि मैल निकल रहा है, पता ये बिल्कुल दीवाना है, बिल्कुल दीवाना है। और उसके बाद आपने दीवानों का ये भी अंदाज देखा होगा कि दीवाना अपने महबूब के घर पर वालेहाना तौर पर चक्कर लगाता, चीखता है, रोता है, लिपटता है। तो ये अदाएं दी गई कि आओ और अपने महबूब को याद करो, खुदा को याद करो, उसके दर से लिपटो, चिमटो, रो, गिरियावसारी करो। चक्कर लगा रहा है दीवाना, चक्कर लगा रहा। मगर दीवाना कहीं एक जगह के चक्कर से फुर्सत नहीं मिलती। दीवाना ही ना कभी इस पहाड़ी पे चला गया, कभी उस मैदान में चला गया, कभी उस सहरा में चला गया। दीवाना किसी एक जगह पे सब्र नहीं करता। कहा तो फिर ऐसा भी कर, सिर्फ चक्कर ही मत लग, कभी सफा पे चले जा, कभी मरवा पे चला जा, बिल्कुल दीवानगी वाला अंदाज। और कभी अरफात में दिन गुजार, रात मुजदलिफा में काटनी है। दीवाना है जो हर जगह दीवानगी का मंजर दिखाता चला जा रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि दीवाने कभी भी पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। दीवाना ही तो है ना, दीवाना ही तो है, तो उसको आप किस चीज से आप रोकेंगे? पत्थर भी मारना शुरू कर देता है। गाय दीवाने इस अंदाज को भी निपटा ले, इस शैतान को मार, उस शैतान को मार, उस शैतान को मार। दीवानगी का कोई अमल खाली हो ना पाए। मगर ये बारगाह खुदाबंदी के दीवाने बड़े होशियार नजर आते हैं। पत्थर भी फेंकते हैं तो शैतान पर, पत्थर भी फेंकते हैं तो पर शैतान के ऊपर फेंक रहे हैं। शैतान को ऊपर इधर मारो, उधर मारो, उधर मारो, पूरा दीवानगी का अंदाज। मगर उसके बाद एक बारगी, एक आवाज आती, खबरदार, होशियार, ये मेरी बारगाह थी जहां तू दीवाना बन के रहा। अब महबूब के यहाँ जाना है, होशियार बन जा, होशियार बन जा। बाखुदा दीवाना बाशी, बा मोहम्मद होशियार, बाखुदा दीवाना बाशी, बा मोहम्मद होशियार। वहां इधर शोर मत मचाना, वहां आवाज बुलंद न करना, वहां चक्कर मत काटना, वहां इधर उधर मत दौड़ना, वहां पत्थर न मारना, वहां बिल्कुल होशियारी की बात। क्यों? यहाँ की अगर कोई गलती होगी तो उनकी सिफात बख्शवा लेगी, और अगर वहां का तुम मुजरिम होगा तो मैं कभी न बख्शूंगा। दीवाना बाशी, बा मोहम्मद होशियार, बा खुदा
دیوانہ باشی، تو اے بے مثل نبوت والو، سرکار نے جس ڈھنگ سے ملایا کیا دنیا ملا سکی آج تک؟ لوگ ملانے کا نام لیتے ہیں، مٹانے کا کام کرتے ہیں، ملانے کا دعویٰ اور مٹانے کا کام۔ ان کے ملانے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کے سر پر ٹوپی ہو ٹوپی چھین لو تاکہ ننگے سر سے مل جائے، جس کے پاس گھر ہو گھر لے لو تاکہ بے گھر سے مل جائے، جس کے اوپر لباس ہو لباس اتار لو چاہے ننگوں سے مل جاؤ۔ اس کو ملانا کہیں گے یا مٹانا کہیں گے؟ نبی نے کسی سے کچھ نہیں چھینا، عثمان غنی کی دولت نہیں چھینی، کسی سے کچھ نہیں چھینا، مگر اتنا جذبہ دے دیا کہ لٹاتے جاتے ہیں تسکین نہیں ہو رہی، اسلام کی راہ میں خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھی ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو ملانا اور چیز ہے، مٹانا اور چیز ہے۔ ملانے والے صرف وہ ہیں جنہوں نے رومی اور حبشی کو ملا دیا، جنہوں نے عربی و عجمی کو ملا دیا، اور ایسا ملایا کہ حبشے کے غلام بلال کو قریش کا فاروق اپنا سردار کہہ رہا ہے۔ آج کی دنیا اس راز کو سمجھ نہیں پائے گی، اس مسئلے کو سمجھ نہیں پائے گی، تو وہ بے مثال شان نبوت، یا ایھا النبی، اے بے مثل نبوت والے، اے بے مثل غیب کی خبریں دینے والے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی بے مثل خبریں دینے والے، سرکار تو کبھی بخیل نہیں تھے غیب بتانے میں، وما ہوا علی الغیب بضنین۔ قرآن کی آیت شاہد ہے کہ یہ رسول غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں۔ کچھ لوگ کہنے لگا ہے سب یہ کیا ترجمہ آپ نے کر دیا، یہ رسول کا لفظ کہاں سے لیا؟ ہوا سے مراد رسول نہیں ہے، پھر کیا کہ اللہ، اللہ۔ اب ترجمہ کرو، اللہ غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں، بتایا کس کو؟ بے وقوف، سب سے غیب کی نفی بھی کرتا وہ کہتا اللہ غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں، یعنی خدا بتا رہا ہے مگر لیکن کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ خدا کس کو بتائے گا؟ اپنے چنے ہوئے افراد کو بتائے گا۔ وہ چنے ہوئے کون ہیں؟ یہی نبی اور رسول، ان کو بتائے گا۔ تو رسول کا غیب جاننا تو بہت ظاہر، اور سچی بات تو یہ ہے کہ غیب کی بات بتانا ہی رسول کے فرائض نبوت میں تھا۔ اگر غیب کی بات بتانا مقصود نہ ہوتا تو رسول کے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بولو رسول کس لیے آئے؟ آپ کہتے ہیں کھانا پینے کا طریقہ سکھانے آئے تھے، سونے جانے کا ڈھنگ سکھانے آئے تھے، تجارت و زراعت کا طریقہ سکھانے آئے تھے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھانے آئے تھے۔ اس لیے نبی آئے تھے۔ کیا تم کو کھانے پینے کا طریقہ نہیں معلوم تھا؟ پہلے ہاتھ سے کھاتے تھے کہ پیر سے؟ پہلے بھی ہاتھ سے کھاتے تھے، اب بھی ہاتھ سے کھاتے، پہلے بھی پیر سے چلتے تھے اب بھی پیر سے چلتے ہو، کیا چلنا پھرنا تمہیں نہیں آتا؟ اگر نبی صرف اسی لیے آئے تھے تو نبی کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ آسائش حیات کی ساری شاہراہیں ہمارے سامنے کھلی ہوئی، ہمیں خوب معلوم ہے کہ تجارت کیسے کی جاتی ہے، ہمیں خوب معلوم ہے کھانے پینے کا کیا ڈھنگ ہے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ سونا جاگنا کیسے ہوتا، ہمیں خوب معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ اس کے لیے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ نبی اس لیے نہیں آئے تھے کہ تمہیں یہ بتائیں کہ ایسے کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ پیو، یہ سب بتانے کے لیے نبی نہیں آئے تھے۔ نبی اس لیے آئے تھے کہ تمہیں یہ بتا دیں کہ کون سا کھانا خدا کو پسند ہے اور کون سا کھانا ناپسند ہے، کس کھانے سے خدا راضی ہے، کس کھانے سے خدا ناراض ہے۔
کون سی تجارت خدا کو پسند ہے، کون سی تجارت خدا کو ناپسند ہے، کون سی زراعت خدا کو پسند ہے، کون سی زراعت خدا کو ناپسند ہے. تو نبی تو خدا کی پسند ناپسند بتانے آئے تھے. نبی تو خدا کی پسند اور ناپسند بتانے آئے تھے. اور خدا کی پسند ناپسند ایسا غیب ہے جو نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا. نبی کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا. ارے آپ بتا دیں مجھے کیا ناپسند ہے، کوئی بتا سکتا؟ میں آپ کے سامنے ہوں. جب میری ناپسند آپ کو پتا کی تو خدا کی ناپسند کا پتا کیسے کریں؟ تو خدا کی ناپسند کا بتانے کا واحد ذریعہ نبی. تو گویا نبی کا بنیادی کام صرف غیب بتانا ہی ہے، دوسرا کام ہی نہیں. تو اے بے مثل غیب کے جاننے والے اور اے بے مثل غیب کے بتانے والے، جب تک قرآن رہے گا غیب کا علم پھیلتا رہے گا. یہ سب نبی ہی کی تعلیم ہوگی. اور میں بتاؤں واقعی نبی کا خزانہ ابھی تک بٹ رہا بے مثل. آپ تو سوچیں گے نا کہ بھائی ٹھیک ہے رسول جب تک ہماری نگاہوں کے سامنے تھے غیب کی بات بتاتے تھے، اب کہاں بتا رہے، اب ہے کہاں جو بتا رہے. ایسی بات نہیں. یہی تو وہ ہیں جن کے لیے تھے کا استعمال ہی صحیح. ایسا ہے آج تک آپ ہیں والا ہی کلمہ پڑھتے ہیں، چاہے سمجھیں یا نہ سمجھیں. کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں والا پڑھتا ہے نا. یہ تو نہیں کہتے محمد اللہ کے رسول تھے، یہ تو نہیں پڑھتے. محمد اللہ کے رسول ہیں. یہی صحابہ نے بھی پڑھا، یہی تابعین نے پڑھا، یہی مجتہدین نے پڑھا. آج کل کے سارے مسلمان ہی پڑھ رہے ہیں، قیامت تک یہی پڑھا جائے گا. تو یہ اسی کے لیے ہے جو قیامت تک ہے والا، یہ تھے والے کا کلمہ نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو رسول کو آج موجود نہیں مانتے وہ اپنا کلمہ بدل دیں، اس لیے کہ یہ ہے والوں کا کلمہ ہے، تھے والوں کا نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. تو سرکار جب ہے تو ان کا خزانہ لٹ رہا ہے. بس فرق یہ ہے ہاتھ بدلے ہوئے دکھائی پڑ رہے، ہاتھ بدلے ہوئے دکھائی پڑ رہے. یہ مدینے ہی کا خزانہ ہے جو ہمیشہ لٹا. رسول غیب بتاتے رہے، کبھی اپنی زبان مبارک سے بتایا، کبھی علی مرتضیٰ کی زبان سے بتایا، کبھی حسین ابن علی کی زبان سے بتایا، کبھی غوث جیلانی کی زبان سے بتایا، کبھی خواجہ اجمیری کی زبان سے بتایا، کبھی آقا نقشبند کی زبان سے بتایا، کبھی مولانا سہروردی کی زبان. یہ سارے اولیاء کاملین جو دولت لٹا رہے ہیں یہ سب مدینے کی دولت ہے، یہ گنبد خضرا کی دولت ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو رسول کی سخاوت کا دروازہ بند نہیں ہوگا. اے بے مثل غیب کے بتانے والے، صرف زبان بدل رہی ہے، صرف زبان بدل رہی ہے. پاور ہاؤس وہی ہے، گرن وہی ہے، روشنی وہی کی ہے جس بلب کے نیچے بھی ہو، روشنی وہی کی ہے، بلب کوئی بھی ہو، مگر مدینے ہی کی دولت ہے. تو یا ایھا النبی، اے بے مثل غیب کی خبر دینے والے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. مضمون سے مناسبت کی وجہ سے صرف ایک لفظ کی تھوڑی سی اور تشریح میں کروں گا تاکہ وہ علم ہی کے تعلق سے، کہ اللہ کے رسول کو کے لیے استعمال کیا شاہد. شاہد، اے رسول ہم نے آپ کو شاہد بنایا، گواہ. اور کیسا گواہ؟ چشم دید گواہ. کیوں؟ سنی ہوئی گواہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی
جب تک کوئی دیکھنے والا اس کی تصدیق نہ کر دے. اور نبی کے لیے یہ چشم دید گواہ. تفسیر روح البیان میں اس مقام پر شاہد کے تعلق سے جو بات کہی ہے کہ لما کان اول مخلوق خلقہ اللہ تعالی کان شاہدا بوحدانیت الحق وشاہدا بما اخرج من العدم الى الوجود. اللہ کے رسول چونکہ سب سے پہلی مخلوق تھے تو انہوں نے خدا کی وحدانیت کا مشاہدہ کیا اور جو کچھ پیدا ہوتا رہا سب کو ملاحظہ فرماتے رہے. جو کچھ عدم سے وجود میں آتا رہا سب کچھ دیکھتے رہے. سب سے پہلے دیکھیے یہ عجیب بات کہی انہوں نے کہ رسول گواہ خدا کی وحدانیت کے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واحد کا دیکھنا اور ہے اور وحدانیت کا دیکھنا اور ہے. احد کا دیکھنا اور ہے، احدیت کا دیکھنا اور ہے. یکتا کا دیکھنا اور ہے، یکتائی کا دیکھنا اور ہے. بے مثل کا دیکھنا اور ہے، بے مثلی کا دیکھنا اور ہے. انشاءاللہ اس سارے ایمان والے جنت میں بلا کیف و کم واحد کو دیکھیں گے. واحد کو دیکھیں گے، احد کو دیکھیں گے، وحدانیت نہیں دیکھیں گے. احدیت دیکھنے والی چیز نہیں ہے، احدیت وحدانیت سمجھنے والی چیز. اس کا تعلق مشاہدے سے نہیں ہے، اس کا تعلق فکر سے، قوت فکریہ ادراک سے. مگر اللہ کے رسول کی نظر کو دیکھو، جو چیز سمجھی جاتی اسے بھی انہوں نے دیکھ لیا، اسے بھی دیکھ لیا. یہ بات کسی کو حاصل نہیں. وجہ کیا؟ میں اس کو ایسے مثال سے سمجھا کہ یہاں مجمع لگا ہوا، مجھ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ یہاں پہلے کون آیا، کیا میں بتا سکوں گا؟ اس لیے کہ میں خود سب کے آخر آیا. تو اب جو میں پہلے کا فیصلہ کروں گا وہ میرے علم کا فیصلہ ہوگا، گمان کا فیصلہ ہوگا، مشاہدے کا نہیں کہ مولانا پہلے آئے ہوں گے انتظام ان کو کرنا، کچھ دوسرے منتظمین پہلے آئے ہوں گے، یہ بات. مگر اگر کوئی نہ آیا ہوتا اور میں پہلے آگے بیٹھ جاتا تو اب جو آ رہا میں دیکھا، اب آسانی سے بتا دوں گا کہ پہلے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ. اب میرا جو بتانا ہوگا یہ مشاہدے کی بات ہوگی، یہ گمان کی بات نہیں ہوگی. اب بتاؤ کہ خدا نے جب اپنے محبوب کو پیدا کیا تو اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور. نہ زمین، نہ آسمان، نہ فرش، نہ عرش، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہ چاند، نہ ستارہ، نہ لوح، نہ قلم، نہ ملائک، نہ ملکوت، نہ شیطان، نہ طاغوت، نہ جنت، نہ جہنم، کچھ نہیں. تو جب کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا اور نور مصطفیٰ تھا، تو اب نور مصطفیٰ نے دیکھا، کچھ نہیں تھا، نور مصطفیٰ تھا. تو نور مصطفیٰ نے واحد کو بھی دیکھا، اس کی وحدانیت بھی دیکھی. یکتا کو بھی دیکھا، اس کی یکتائی بھی دیکھ لی. احد کو دیکھا، اس کی احدیت بھی دیکھ لی. بے مثل کو دیکھا، اس کی بے مثلی بھی دیکھ لی. تو
یہی وہ ہیں جنہوں نے وحدانیت کا بھی مشاہدہ فرمایا. اسی لیے ان کو سب کے آخر میں بھیجا گیا. پیدا کیا سب سے پہلے، بھیجا سب کے آخر میں. باقی جتنے آئے تھے سب سننے والے تھے، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. ایک سننے والا آیا چلا گیا، دوسرا سننے والا آیا، اس کا فیصلہ علم و یقین کا فیصلہ تھا، مشاہدے کا نہیں. ایک مرتبہ خواہش بھی ظاہر کی تھی ایک نے دیکھنے کی، مگر ایک تجلی کی تاب نہیں لا سکے تھے. کوئی نہ دیکھ سکا نگاہ مصطفیٰ کے سوا، کسی نے نہیں دیکھا. تو آپ ان کو پیدا پہلے کیا، بھیجا آخر میں کہ محبوب اگر تجھے پہلے بھیج دیں تو پھر ان کے جانے کی کیا ضرورت. دیکھنے والا جب آ جاتا ہے تو سننے والے کی کون سنتا؟ دیکھنے والے پر بات تو ختم ہو جاتی ہے آخر میں، تاکہ تیری گواہی تمام سننے والوں کی گواہی کی تصدیق کر دے. تو رسول کی حیثیت ایک مصدق تھی. اب مصدق ہمیشہ آخر میں آیا کرتا، آخر میں بھیجا تصدیق ہو جائے، اور سننے والے پہلے آئے. ایک آیا گیا، ایک دوسرا آئے گئے، آتے رہے جاتے رہے. آخر میں جب آیا تو اب کسی آنے والے کی ضرورت ختم، اس لیے کہ اب دیکھنے والا آ گیا. ارے بھی آپ کے ابھی تو سالانہ ایک مسئلہ چلتا ہے نا، چاند سے دیکھنے کا چلتا ہے. کچھ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، 28 سے تیاری شروع کر دیتے ہیں 29 میں فرق نہ ہونے پر. آنکھ میں جتنی بصارت بڑھا سکو آج ہی بڑھا لو. مگر اتنی محنت یہ صرف عید کے چاند کے لیے کرتے ہیں، کبھی رمضان کے لیے نہ کیا ہوگا. وہ اگر پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، مگر عید کے لیے مکمل تیاری. امام صاحب کو پریشان کرتے ہیں. اور آپ کے برطانیہ میں کبھی کبھی ایسا حال ہوتا ہے کہ عوام ہنستی ہے، امام روتا ہے. پورا فون کا مقصد اسی رات کو حاصل ہو جاتا. اور ضد ہوتی ہے، پہلے سے طے کر کے بیٹھتے کہ فرق نہیں ہونا چاہیے. تلاش ہوتی ہے ایسے کی جو ان کے مزاج کے مطابق فتویٰ دے سکے. تلاش ہوتی ہے ایسے امام کی جب چاہو نماز پڑھا دو، چاہے دن میں چاہے رات میں، چاہے آج چاہے کل. جب متولی صاحب کہتے پڑھا دو. اب جب متولی ہی صاحب کے کہنے سے پڑھانا ہے تو دن رات کا فرق کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. جب کہتے پڑھا دو، چاہے روزہ رکھ کے پڑھاؤ چاہے روزہ توڑ کے پڑھاؤ. عجیب عجیب ہنگامے ہوتے ہیں، مگر بہرحال جو مسئلے کی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں اور جو شریعت کا احترام کرتے ہیں وہ بہرحال امام کے فتوے کا لحاظ کرتے ہیں. سبھی ایک طرح نہیں ہوا کرتے. اب امام صاحب کے پاس 2 صاحب آ گئے. امام صاحب چاند ہو گیا، تم نے دیکھا؟ نہیں ہم نے دیکھا نہیں، فلاں سے سنا. بولا اس کو بولا تم نے دیکھا؟ نہیں ہم نے فلاں سے سنا. اس کو بولا ایک کو بلاتے چلے جائے. اسی بیچ میں 2 ایسے بھی آئے. امام صاحب ہم نے دیکھا. تم نے دیکھا؟ انہوں نے دیکھا. ہاں وہ شریف شہادت کے لائق بھی نظر آیا، شہادت کو انہوں نے قبول فرمایا، مضمون تیار کیا، فیصلہ کر دیا اب کل عید ہونے والی ہے. اتنے میں 2 صاحب اور آئے. امام صاحب ہم نے بھی سنا. ہاں بے وقوف، جب تو نے سنا تھا تجھے پہلے آنا تھا، مجھے تو دیکھنے والا مل گیا. کیا حماقت تو نے کی. تو نے سنا تھا تو تجھے پہلے آنا تھا، تو ادھر کہاں چلا ہے؟ مجھے تو دیکھنے والا مل گیا. دیکھنے والے کے بعد اب کسی سننے والے کی کون سنے گا؟ اسی لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں اس موقع پر کہ میرے رسول کے بعد اگر کوئی بیوقوف اب کہے کہ میں نبی ہوں، یہ ایسے ہی جیسے ڈالڈا کہے میں گھی ہوں. ارے اگر
اور جو کچھ ہے، اسی لیے بعض ترجمہ نگاروں نے اور عام فہم ترجمہ کرنے کی چشمدید گواہ کی بہترین ترجمہ، اس لیے کہ گواہ وہی ہوتا ہے جو چشمدید، مگر اس کو اور ہلکا کیا ہے کہ ہم نے تجھے حاضر ناظر بنا کے بھیجا۔ حاضر ناظر، حاضر ناظر کا لفظ سنتے ہیں تو گھبرا جاتا ہے، ہاں رسول کو حاضر ناظر کہہ دیا، رسول کو حاضر ناظر کہہ دیا، کیا بات ہے؟ ارے خدا حاضر ناظر، خدا حاضر ناظر، تم نے رسول کو حاضر ناظر کیا، مشرک مشرک۔ ایسوں کے دو جواب میرے پاس، ایک تو جواب یہ ہے تو عالم ہے کہ جاہل؟ پہلے بتا، عالم ہے کہ جاہل؟ اگر کہ میں جاہل ہوں کس لیے یہاں آیا؟ اور عالم تو خدا بھی عالم ہے، تو بھی عالم ہے، تو مشرک ہو گیا۔ تو بہرا ہے کہ سنتا ہے؟ اگر کہتا بہرا تو میں کیا سنا پاؤں گا؟ سنتا ہے، خدا بھی سنتا، تو بھی سنتا، تو مشرک۔ تو اندھا ہے کہ دیکھتا ہے؟ کہا دیکھتا ہوں، خدا بھی دیکھتا ہے، تو بھی دیکھتا، تو مشرک۔ تو مردہ ہے کہ زندہ ہے؟ کہا زندہ، خدا بھی ہے، تو بھی ہے، تو مشرک۔ تو معدوم ہے کہ موجود؟ کہ میں موجود ہوں، خدا بھی موجود ہے، تو بھی موجود ہے، تو مشرک۔ آیات کا شرک سمجھانے اپنے اصول سے خود مشرک بن کے جا رہا ہے۔ شرک توحید کا راز سمجھانے آیا تھا، اپنے ہی اصول سے خود مشرک بن، تو نہیں جائے گا، نہیں جواب دے گا، اے کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمارا وجود اور ہے، خدا کا وجود اور ہے، ہمارا علم اور ہے، خدا کا علم اور ہے، ہماری حیات اور ہے، خدا کی حیات اور ہے، ہمارا دیکھنا اور ہے، خدا کا دیکھنا اور ہے، ہمارا سننا اور ہے، خدا کا سننا اور ہے، ہمارا علم اور ہے، خدا کا علم اور ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، یہی بات کو سمجھو، جب تیرے اور نے تجھے شرک سے بچا دیا تو یہی تو ہم کہتے ہیں نبی کا علم اور ہے، خدا کا علم اور ہے، نبی کا حاضر ناظر ہونا اور ہے، خدا کا حاضر ناظر ہونا اور ہے، نبی کی بے مثلی اور ہے، خدا کی بے مثلی اور ہے، نبی کی ہدیت اور ہے، خدا کی ہدیت اور ہے۔ خدا الہیت الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، اور نبی اپنی شان رسالت میں وحدہ لا شریک ہے۔ تو ایک تو جواب اس ٹائپ کا، اور ایک تحقیقی جواب دے دیں جو علمی ہو۔ مجھے بہت تعجب کی بات ہے کہ نبی کو حاضر ناظر کہنے میں تکلف اور خدا کو حاضر ناظر کہنے میں تکلف۔ کہیں قرآن میں بتا دو جہاں خدا کو حاضر ناظر کہا، علیم کہا، خبیر کہا، سمیع کہا، عالم کہا، حاضر ناظر کا لفظ اگر قرآن میں کہیں ہو تو بتا۔ اچھا قرآن میں نہیں ملتا، حدیث میں کہیں ملے کہ جس میں خدا کو حاضر و ناظر کہا؟ اور اس معاملے میں چھوٹ دیتا ہوں، ضعیف حدیث لاؤ گے تو بھی مان لو۔ اچھا وہاں بھی نہیں ملا تو ائمہ مجتہدین کے ارشادات میں دکھا دو، تابعین کے اقوال میں دکھا دو کہ خدا کو حاضر و ناظر کسی نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا، نام بھی تو ہی کرتا ہے، فیصلہ بھی پتا۔ یہ تو بعد کے کچھ لوگوں نے اس خدا کو حاضر و ناظر کہا، کہیں نہیں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ تابعین کے ارشادات میں، نہ ائمہ مجتہدین کے فراوین میں کہیں خدا کو حاضر و ناظر نہیں کہا گیا۔ آپ بھی چونکیں گے، معاملہ عجیب سنگین ہوتا رہا، اور میں کہتا ہوں کہ میں مہلت بھی دے رہا ہوں کہ تلاش کرنے میں کچھ وقت لگے گا نا تو قیامت تک کی مہلت، اس لیے کہ ہمارے علماء رہیں گے نا قیامت تک، تو کسی بھی عالم کے پاس آ جانا۔ میں سب کی طرف سے یہ بات آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں، یہ حاضر ناظر کا لفظ خدا کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوا؟ کیوں جانتے ہو؟ لغت میں حاضر کا جو حقیقی معنی ہے وہ یہ ہے الموجود فی المکان، کسی مکان میں جو موجود ہو وہ حاضر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مادی آنکھوں سے جو دیکھے وہ ناظر ہے، یہ ہے لغت کا معنی۔
خدا مکان مکانیات سے پاک، زمانہ زمانیات سے پاک، مادہ مادیات سے پاک، تو نہ وہ حاضر ہو سکتا ہے اس معنی میں، نہ ناظر۔ مادی آنکھوں سے دیکھنے والا ناظر، اور مکان میں موجود ہونے والا حاضر۔ جیسے ہم سب یہاں حاضر ہیں، ہم ایک دوسرے کے ناظر۔ تو مادی آنکھوں سے دیکھنے والا ناظر اور مکان میں موجود ہونے والا حاضر، اور خدا کی شان اس سے بالا تر۔ لہذا وہ لغت کے معنی میں نہ حاضر ہے نہ ناظر۔ اب حاضر ناظر وہی ہو سکتا ہے جو مادی آنکھ رکھتا ہو اور مکان میں بھی موجود ہو سکے۔ حقیقی معنی میں حاضر و ناظر وہی ہوگا جو مکان مکانیات سے پاک نہ ہو، جو مادہ مادیات سے وراء الورا نہ ہو، وہی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ پھر سوچیں کہ بھی خدا کو حاضر ناظر تو کہتے ہیں، کہاں؟ جس نے پہلے کہا اس کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا کہ جو خدا کو یا حاضر یا ناظر کہتا ہے اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا حکم کیا ہے؟ یعنی دیکھیے پہلے اس کے بارے میں فتویٰ، خدا کو جو حاضر ناظر کہتا ہے اس کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا تو علماء کے اختلاف ہو گئے۔ بعض علماء نے کہا کہ خدا کو حاضر و ناظر کہنا کفر ہے۔ کیوں؟ وجہ وہی کہ حاضر وہ ہے جو مکان والا، ناظر وہ ہے جو مادیت والا، تو اس معنی کر کے خدا کو حاضر و ناظر کہنا کفر ہے۔ مگر کچھ علماء نے کہا نہیں، کفر نہیں، اس کی تعویل ہو سکتی، یا حاضر ہو یا ناظر ہو، نہیں سبھی کفر ہے۔ کیوں؟ یہ حاضر و ناظر کا وہ معنی مراد نہیں ہے جو لغت میں، بلکہ یا من علم یا من را، اے علیم و خبیر۔ تو حاضر و ناظر کا تعویلی معنی ہے علیم و خبیر۔ تو چونکہ علیم و خبیر اس کا معنی کیا جا سکتا ہے مجازی طور پر، اس لیے اگر کوئی بول گیا تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں۔ بات دیکھا آپ نے کہاں کی ہے کہ خدا کو حاضر و ناظر کہنے میں کلام کیا گیا، یہاں تک کہ کفر کا فتویٰ دیا گیا، اور پھر اس کا یہ جواب دیا گیا کہ نہیں یہ کفر تو نہیں ہے، تعبیر ہو سکتی۔ علیم و خبیر کا معنی پہنایا جا سکتا ہے اس کو۔ دیکھا آپ نے تو تعجب کی بات ہے کہ حقیقی معنی میں جو لفظ خدا کے لیے استعمال کرنا کفر ہو، اس لفظ کو اگر بندے کے لیے استعمال کریں تو شرک کیسے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جو لفظ خدا کے لیے جس معنی میں استعمال کرنا کفر ہو، اس معنی میں اگر بندے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ شرک کیسے؟ شرک تو اسے کہیں گے جو خدا کی ذات و صفات میں شریک کرے۔ تو یہاں پر جو حاضر و ناظر رسول کو کہا گیا ہے، وہاں لغت کے معنی کے اعتبار سے وہ حاضر و ناظر ہے، اور خدا کو جب ہم حاضر و ناظر کہتے ہیں اپنے روزمرہ کی بولی میں تو وہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا جاننے والا۔ خدا ہر کسی جگہ میں نہیں، ہر جگہ ہے، کہتے ہیں نا خدا ہر جگہ، ہر جگہ مطلب یہ نہ سمجھو کسی جگہ میں، یعنی اس کی قدرت، اس کا علم وہ تمام کائنات کو گھیرے ہوئے، اس کی قدرت و علم سے کوئی باہر نہیں۔ یہ ہے اس کا حاضر و ناظر ہونا۔ ہر جگہ ہونا تو یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے جو ہر جگہ میں آ سکے۔ تو معلوم ہوا اے بے مثل نبوت والے، اے بے مثل غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے تجھے بھیجا چشم دید گواہ بنا کر۔ یہ خدا کی بھی شاہد ہے، مخلوق کی بھی شاہد ہے۔ خدا کی گواہی یہاں دے رہے ہیں، اور انہی کی گواہی پر سارے انبیاء کی گواہیوں کی تکمیل و تصدیق ہو رہی ہے۔
کرتے تو کیا کیا دی ہیں نبی نے؟ جو شہادت نبی نے دے دی بس وہ صحیح. جس کے جنتی ہونے کی شہادت دے دی وہ جنتی ہو گیا. جس کے جہنمی ہونے کی شہادت دے دی وہ جہنمی ہو گیا. تو یہاں بھی وہ شاہد ہمارے لیے. اور آخر فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے؟ خسروا عرش پہ ہوتا ہے پھریرا تیرا.